السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی کریمی صاحب، اور آج یہ ایک کونسلنگ سیشن کر رہے ہیں جس میں یہ پیرنٹس ٹیچر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں بچوں کے ساتھ ہم مکمل طور پر ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کون سی فیلڈ جو ہے وہ اہمیت کے عمل ہے۔ تو سب سے پہلے میں کریمی صاحب سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کونسلنگ سٹارٹ میں کتنی اہمیت کے عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہوتا ہے کہ پھپھو کے بچے نے یا خالہ کے یا وٹ ایور کوئی بھی اس نے ایڈمیشن لیا ہے میڈیکل میں، آپ بھی میڈیکل میں لیں۔ اب اگرچہ بچہ میڈیکل میں انٹرسٹ نہیں ہے یا اس کا کسی سبجیکٹ کے حوالے سے پرابلم ہے، تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا جہاں انٹرسٹ ہے وہاں، پھر اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ کاؤنسلنگ کے اندر بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، اتنا ان کے اندر جو ہے کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے۔ اس کے لیے والدین، اساتذہ، چونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے پیرنٹس اور ٹیچر ان دونوں کے ملنے سے ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے اس کا انٹرسٹ دیکھا جائے، اور اس کی جو جہاں جہاں اس کا انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا شوق ہے اس کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کاؤنسلنگ کر کے اس کے جو اس کے معاملات ہیں اور جو اس کا شوق ہے، جو اس کی ایبلٹی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم نکھار سکتے ہیں۔ لہذا بچوں پہ فورس نہ کریں، بچوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی جو بات ہے ان کو سنیں اور اس کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو اپنی لائن کا انتخاب کرنے دیں۔ انٹر ایک بڑا اہم ترین ڈیسیژن ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ بچے نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے، اس کی اگلی پوری لائف اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہاں آ کر بہت سے بچے نقصان کر جاتے ہیں، وہ ایڈمیشن کسی اور میں لے لیتے ہیں، بعد میں جب ڈسپلن چینج ہوتا ہے تو ٹائم بہت ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ جنہوں نے کامرس کی طرف جانا ہے، بزنس مین بننا ہے، وہ کامرس کو اختیار کریں۔ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں اس کے اندر بہت سی ڈائمنشن ہے، آپ آئی سی ایس کی طرف جائیں۔ آپ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، بے شمار ڈائمنشن، آپ اس کی طرف جائیں۔ اور جو میڈیکل کی طرف جانا چاہتے ہیں اس میں بھی بے شمار ڈائمنشن ہے، لیکن پہلے اپنے ریلیونٹ ٹیچر کے ساتھ بات کیجئے اور ان ڈائمنشن کی تمام انفارمیشن لینے کے بعد اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھیں، پھر اس گول تک پہنچنے کے لیے محنت کریں۔ والدین، پیرنٹس اور اساتذہ یہ سب مل کر اگر کوشش کریں تو اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں ایک اچھا اور ایک قابل اعتبار انجینئر، ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک فرد اور ایک بزنس مین مل سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح کاؤنسلنگ کریں کہ بچے اپنے فیوچر کو ایک اچھے انداز میں اور اچھے طریقے کے ساتھ لے کر اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں۔ اچھا کریمی صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑے زبردست انداز میں اس وقت کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، بہت سے والدین آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی ہے، تو زیادہ تر مسائل کیا ہیں؟ آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ مسائل والدین کی طرف سے ہیں، بچوں کی طرف سے ہیں، کون سے مسائل آپ کو اس وقت نظر آئے ہیں کاؤنسلنگ کے دوران؟ زیادہ تر جو ہمیں یہاں گیپ نظر آیا ہے، بعض بچے اپنا ڈسپلن منتخب کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے ابھی تک وہ ڈسٹرب ہیں۔ بعض صرف دیکھتے ہیں کہ میرے دوست آئی سی ایس میں چلے گئے ہیں، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، اپنے دوستوں کی وجہ سے کہتے ہیں ہم نے بھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں آنا ہے۔ بعض صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں میرے دوست جا رہے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہی جو دوست ہیں ان کی دوستی بھی رہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ پرابلم آ رہی ہے بعض والدین کی طرف سے، یہ چیزیں جو مختلف ہیں، کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں۔ بعض والدین فورس کر رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے میڈیکل ہی کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پھپھو کے بیٹے نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اب یہاں تو وابستگیوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو ہمیں بچوں کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ دوسری طرف سے جو پرابلم آ رہی ہے، بعض بچے اپنی لائن کا انتخاب کرنے کے لیے ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے فیوچر میں کیا ہوگا، میرے لیے کیا پرابلم ہے۔ جیسے اگر آئی سی ایس میں بچہ آنا چاہتا ہے تو پہلے وہ دیکھے کہ کیا اس کا میتھ اچھا ہے، وہ میتھ کے اندر کتنے مارکس جو ہے وہ 10th میں لے چکا ہے یا 9th میں لے چکا ہے، اس کا فزکس کے اندر کیا جو ہے زیادہ اس کا رجحان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ فزکس میں، میتھ میں ایک اچھے مارکس لے چکا ہے تو اس کو آئی سی ڈپارٹمنٹ میں آنے اور کمپیوٹر پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن جس کا میتھ بہتر نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے آئی سی ایس میں آنا ہے، حالانکہ اس کے باقی فادر اور اس کے باقی لوگ اس کو فورس کریں کہ کامرس میں آئے، اور اس کے فادر کا بزنس بھی ہے، تو جب اس کے فادر کا بزنس ہے، اس نے بزنس سنبھالنا ہے تو بہتر وہ کامرس میں آئے۔
اس کے لیے سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک بہترین اس کے لیے راہ ہے اور وہ اس مقام پہ بھی نکل سکتا ہے. تو لہذا اب جس کا میتھ اور فزکس میں مارکس بمشکل پاسنگ ہے تو وہ کس طرح انٹر کا ایک مشکل میتھ اور فزکس میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے کاؤنسلنگ بچوں کی ضروری ہے کہ وہ کامرس میں آئے گا تو اس کے لیے اتنا مشکل میتھ نہیں ہے اور اسٹیٹ پڑھتے ہوئے اس کے لیے آسانی ہوگی. اسی طرح باقی بھی اگر میڈیکل کے اندر اس کے بایو کے اندر اچھے نمبر نہیں ہیں اور پھر وہ مصر ہے اس بات پر کہ میں نے میڈیکل ہی کرنا ہے تو لا محالہ اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. تو لہذا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنے میٹرک کے مارکس دیکھیں, اس کی بنیاد پر پھر آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. پھر بچے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میڈیکل کی لائن میں آنے کے لیے اپنے میٹرک کے سائنسز کے مارکس دیکھیں کہ آپ نے کتنے لیے. اسی طرح آئی ٹی میں آنے والا پہلے دیکھے کہ میرا میتھ اور میری فزکس کس طرح کی ہے. اگر اس میں اچھے مارکس ہیں تو پھر وہ آئے اور اپنے کمپیوٹر میں دلچسپی کو اسی طرح ظاہر کرے. اور اگر ان کے فادر کا آلریڈی ایک بزنس ہے تو کامرس میں آنا چاہتے ہیں. اب بعض بچے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے لائر بننا ہے لیکن کر وہ ICS رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے. بھی آپ نے اگر لا کی فیلڈ میں جانا ہے تو آپ سمپل FA کریں, اس کے اندر آپ سمپل اسلامک اسٹڈیز, آپ اسلامک الیکٹیو رکھیں, آپ اس میں سوکس رکھیں, تو آپ جرنلزم رکھیں. بچیاں فائن آرٹس کی لائن میں جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح انگلش کے اندر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو انگلش کے اندر آپ ایکسٹرا الیکٹیو کا مضمون اس میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہوں گی, آپ اس میں اس کے بعد لا پڑھیں, BA کریں سمپل, اور آگے بھی آپ بڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب بچوں کی جو لائن ہے وہ ہے کہ ہم نے لا کرنا ہے. تو جب لا کرنا ہے تو پھر آپ بجائے میڈیکل اور ICS سے گزرنے کے بعد پھر جا کے آپ لا کی طرف جائیں تو آپ کو ڈائریکٹ ہی سمپل FA کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پہلے اپنا ٹارگٹ سوچیں, پھر اس گول تک پہنچنے کے لیے محنت کریں. اچھا, ایک آخری سوال جو ہے میرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ MSc کے بعد ہمیں CS کرتے نظر آتے ہیں, ڈاکٹر کے بعد CS کرتے نظر آتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار کاش ہم نے پولیٹیکل سائنس میں کر لیا ہوتا, گریجویشن کر لیا ہوتا یا FA کر لیا ہوتا. تو اس حوالے سے آپ ان مضامین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے اسلامیات الیکٹیو ہے 200 نمبر کا, وہاں اسلامیات لازمی کا پورا پیپر ہو رہا ہے CSS کے اندر. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ جو بچوں نے CSS کرنا ہے یا ایڈمنسٹریشن لائن کے اندر جانا ہے ان کا انتخاب کیا ہو. ایڈمیشن کے اندر جن لوگوں نے جانا ہے, دیکھیں اس کے اندر بھی یہی ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ کو دیکھیں جنرل نالج آنا چاہیے. اس کے اندر آپ کا جہاں جو سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہے, جہاں اس کے آپ کے سبجیکٹ آپ کو پڑھنے پڑیں گے, وہاں آپ نے انالیٹیکل ریزننگ کو پڑھنا ہے, وہاں آپ نے جنرل نالج کو پڑھنا ہے, وہاں آپ نے ریلیونٹ سبجیکٹ کے ساتھ اسلامیات کو پڑھنا ہے. تو آپ کوشش کریں اگر آپ CSS کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی سے اپنے جنرل نالج کو زیادہ سے زیادہ, کیونکہ نیٹ پہ بہت سی فیسلٹی موجود ہے, جنرل نالج کو اپنا بہتر سے بہتر کریں. انالیٹیکل ریزننگ کے جتنے کویسچن ہیں اس کو بار بار حل کرنے کی کوشش کریں. پھر اس فیلڈ کی طرف جانے کے لیے اگر آپ مثال کے طور پہ ایک جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ جرنلزم پڑھیں. ابھی سے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جرنلزم کو آپ اب پڑھیں گے, ابھی 200 نمبر کی ہے, پھر آپ اس سے آگے جا کے BA میں پڑھیں گے 200 نمبر کی, پھر اس کے بعد پھر آپ MA لیول میں جا کے ایک پورا سبجیکٹ آپ جرنلزم کا پڑھتے ہیں, اس میں تمام کی تمام بکس پھر جرنلزم کی ہوں گی. تو اس طرح پھر آپ کا سوشل سائنسز کی طرف جانے کا ارادہ ہے. ہیومینٹیز کے اندر جو بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہیومینٹیز کے ہم سبجیکٹ پڑھیں. پرابلم یہ ہوتی ہے وہ بچہ اب اس لیول پہ اگر ہیومینٹیز کو نہیں پڑھ سکا, اس نے ICS کے اندر یا باقی سبجیکٹ میں جا کے تو پڑھ لیا, لیکن آگے اگر وہ ریسرچ کی لائن میں جاتا ہے, لیکن ریسرچ لائن میں پرابلم ہو جائے گی. اس میں جب اس نے کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر, ہرمینیٹک ریسرچ کے اندر جب اس نے جا کے نیریٹو میتھڈ پر اپنا کام کیا, تو نیریٹو میتھڈ کے اندر جب تک ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز پر عبور نہ ہو اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اس نے تو ICS سے انٹر کر لیا, آگے جا کے اس نے اپنا ڈسپلن چینج کر لیا, لیکن جب آگے اگر وہ MPhil یا PhD کی طرف جائے گا پھر اس کے لیے پرابلم ہوگی. اس لیے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کے اندر جب آپ کام کریں گے آپ کو نیریٹو میتھڈ کو یوز کرنا پڑتا ہے, جس میں ہرمینیٹک ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کی چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے اپنی ریسرچ کے ساتھ. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پہلے سے آپ کسی اساتذہ سے بیٹھ کے بات کریں,
ان کی رہنمائی حاصل کریں، پھر ان اساتذہ کی رہنمائی کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں، تو آپ کے لیے لائنیں بھی بہتر ہوں گی، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا، اور آپ ایک لائن پر مکمل محنت کرتے جائیں گے۔ اب جس بچے نے انٹر میں، آگے گریجویشن میں، پوسٹ گریجویشن میں، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ایم فل اور پی ایچ ڈی تک ایک ہی ڈسپلن پر محنت کی ہوگی، تو اس کے لیے سی جی پی بھی اچھا بنے گا، اور یونیورسٹی کے اندر جانے کے بعد ان کے لیے جہاں جا کے تمام چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، وہاں ان کو ریسرچ پیپر لکھنے میں آسانی ہوگی، ان کا سی جی پی بھی بڑھ جائے گا، اور اس کو آگے بھی مختلف مقام پر اپنی چیزوں کو پروف کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہاں تو ساری اسٹڈی، پریزنٹیشن ہے، اسائنمنٹ ہے، ریسرچ آرٹیکل ہیں، اور آپ کا ریسرچ جو تھیسز ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جب ہوگی جب آپ کی بنیاد اچھی ہے۔ لہذا اپنی لائن منتخب کریں، اس کے بعد جس ڈسپلن میں جانا چاہتے ہیں وہاں سے انٹر، اور انٹر میں سائنسز میں، آئی ٹی میں، آپ کامرس میں یا سمپل ایف اے کی طرف آنا چاہتے ہیں، پھر اسی طرح اس کو گریجویشن میں، پھر آگے اسی طرح پوسٹ گریجویشن میں، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں چلیں گے۔ مقابلے کا امتحان بھی ہوگا، سی ایس ایس کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی طرح پی ایس سی کے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر آپ اچھے نمبروں کے ساتھ بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو اس طرح آپ کے لیے پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ این ٹی ایس کا ٹیسٹ بھی اگر آپ جا کے دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ 60 ایم سی کیوز ہیں، باقی انالیٹیکل ریزننگ ہے، باقی جنرل نالج ہے، اور آپ کے اس میں اسلامیات کا پورشن ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ کریمی صاحب، میرے خیال میں اتنے زبردست انداز میں شاید ہی آپ کو کوئی بتائے، تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ زندگی میں کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے منزل کا تعین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور منزل کا تعین ہوتا ہے میٹریکولیشن سے، انٹرمیڈیٹ سے۔ تو یہ بیٹا آپ کے لیے بڑی اہم پوزیشن ہے، اس وقت آپ اپنی منزل کا تعین کر لیں تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔